الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 19واں پارہ پڑھا ہے سورہ فرقان اور سورہ شعراء۔ رمضان 2026۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بہت برکت والی ہے ذات جس نے آسمان میں راستے بنائے اور چراغ اور نور یعنی سورج اور چاند پیدا کیے اس نے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو عدلنے بدلنے والا بنایا اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے۔ دیکھو، دن اور رات کا تبدیل ہونا ایک سائنسی حقیقت ہے۔ میں اور آپ اس میں غور کرتے ہیں، سائنسدان اس میں غور کرتے ہیں، دن کیوں آتے ہیں، رات کیوں آتی ہے، سورج کی موومنٹ کی وجہ سے، زمین کی موومنٹ کی وجہ سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے نہیں بنایا ان دن اور رات کو کہ تم اس پہ ریسرچ کر کے یہ دیکھو کہ یہ کیوں ہوتے ہیں۔ یہ کام بھی کرو، منع نہیں ہے، بنایا میں نے لمن اراد ان یذکر۔ یہ نظام دیکھنے کے بعد جس کو نصیحت حاصل کرنی ہوگی وہ کر لے گا۔ اگر میں یہ نظام نہ بناتا، اپنی قدرت کے کرشمے نہ دکھاتا، تو نصیحت کیسے حاصل ہوتی انسان کو؟ او اراد شکورا، جو میرا شکر گزار بننا چاہے گا کہ ہمیں اس کی مان کے چلنی چاہیے، اس کی مان کے ہمیں چلنا چاہیے، تو وہ یہ نظام دیکھ کے میری مان لے گا۔ آج کائنات میں غور و فکر ہو رہا ہے، یہ غور و فکر اللہ سے دور کر رہا ہے، نہ کہ اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، کوئی محسن آپ پر احسان کرے تو آپ اس بحث میں تو لگ گئے کہ یہ اس نے میرے لیے گفٹ خریدا کہاں سے ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہے جس نے آپ کو وہ دیا ہے۔ کسی ڈاکٹر نے آپ کے بیماری کے لیے بہت مہنگی میڈیسن آپ کو فری میں دے دی، تو اب آپ اس میڈیسن پہ سے ریسرچ کر رہے ہو کہ اس بیماری میں یہ کیسے فائدے مند ہے، یہ کیسے فائدہ پہنچاتی ہے، اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، اس میں مزید کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اس کو اور کارگر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جس نے لاکھوں روپے کی دوا آپ کو فری میں دی، آپ اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کر رہے، کس قدر ناشکری کی بات ہے۔ تو آج کافر وہ اس کائنات کی وسعتوں میں تو غور و فکر کر رہا ہے، چیزیں بھی ایجاد کر رہا ہے، خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے، لیکن قرآن جس چیز کو فوکس کرتا ہے کہ میں نے یہ نظام اس لیے بنایا تھا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس شخص کے لیے بنایا جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو مل جائے اس کو نصیحت، اور اگر جو شکر ادا کرنا چاہے تو وہ اس کے پاس دلیل ہو شکر گزار بننے کی۔ پھر اللہ نے فرمایا جو اس نظام میں کائنات میں غور کر کے شکر گزار بن جاتے ہیں ان کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی تکبر سے نہیں چلتے۔ عاجزی کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے جا رہے ہیں جیسے کوئی بیمار آدمی ہوتا ہے۔ بعض دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے بہت دنوں سے ان کو خوراک ملی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام جیسے نارمل نہیں، تکبر سے نہ چلیں۔ تکبر کیوں؟ جب انسان یہ اس کائنات میں غور کرتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے اس کا بنانے والا کوئی اور اس نے ہم پر احسانات کیے ہیں، تو ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں اس کے۔ فقیر میں کبر پیدا ہوگا؟ کبھی فقیر کو اکڑتے ہوئے دیکھا ہوئے دے 50 روپے ورنہ میں یہ کر دوں گا، تو آپ بولو گے بھائی تو فقیر ہے یا بدماش ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ اس کو کیا بولو گے، تو فقیر ہے یا بدماش ہے؟ تو یہ جو ہے نا میں ایسا میں ویسا، اور تکبر دولت اور عزت اور شہرت، یہ 3 چیزوں کے بعد آتا ہے بے وقوف لوگوں میں۔ جو عقل مند ہوتے ہیں ان میں نہیں آتا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے، اللہ کا۔ اس لیے تکبر ہمیشہ بے وقوفوں کی بیماری ہے۔ یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ سب اس پہ متفق ہیں کہ تکبر بیماری کس کی ہے؟ احمقوں اور بے وقوفوں کی، چاہے وہ پڑھے لکھے بے وقوف کیوں نہ ہو۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, ہمیں اپنے خدا کو راضی کرنا ہے, ایک ہدف دیا ہے. اس ہدف, اس ویژن میں جو چیز رکاوٹ بنے گی اسے پاؤں کی ٹھوکر سے ہم اڑا دیں گے. تو اس ویژن میں سب سے بڑی رکاوٹ جاہل لوگ بنتے ہیں, جو فضول بحثوں میں آپ کو ڈال کے آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ہم نے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ایک ہدف, ایک ویژن پہ لگے رہتے ہیں, دائیں بائیں بیسیوں مخالفتیں ہوں, وہ دیکھتے ہی نہیں, وہ ایک رخ پہ چلتے چلے جاتے ہیں, چلتے چلے جاتے ہیں. میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ لوگ محققین کے ہمیشہ خلاف ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جو ادھر ادھر سے سن کے باتیں پھینکتا رہے بیٹھ کے, وہی باتیں کرتا رہے جدھر کو پبلک جا رہی ہے, جو ماحول بن گئے وہ اسی کی بات کرے. ماحول کے خلاف جانا, لوگوں کو تحقیق کر کے صحیح بات لوگوں کے سامنے رکھنا بہت مشکل کام ہے. اس میں پڑھے لکھے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تو لوگ ہمیشہ مبالغہ آرائیاں کرنے والے اور بڑی بڑی پھینکنے والے, ان کو لوگ پسند کرتے ہیں, چاہے وہ عالم ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے بزرگ ہو. جو اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا چلے گی مارکیٹ میں, جو بات کرے گا ریسرچ کر کے نپی تلی, یہ بات مارکیٹ میں نہیں چلتی. الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں لوگ الٹا کہ یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, یہ فلاں ہے, ڈمکان ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, یہ سلام متارکت کہلاتا ہے, السلام علیکم بھائی, اپنا راستہ لو. تو ان سے الجھ کے اپنا وقت برباد نہیں کرتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ان کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں. میں ابھی تراویح پہ تحقیق کر رہا ہوں نا, تراویح 8 ہیں یا 20 ہے, اس پہ پوری تحقیق میں نے پورا رسالہ تو لکھ لیا الحمدللہ. چونکہ عربی میں ہے تو اس کو اب اردو میں ٹائپ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو احادیث ساری فقہا کے اقوال عربی میں, لیکن میں سوچ رہا ہوں اس کو ویڈیو فارم میں لے آؤں. تو اس میں اسلاف کے پہلے بھی پڑھے تھے ہم نے طالب علمی کے دور میں, اب وہ تازہ ہو جاتے ہیں جب دوبارہ ریسرچ کرتا ہے. رمضان میں صحابہ, تابعین, تبع تابعین اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے, اتنی زیادہ عبادت, اتنی عبادت کے تصور سے زیادہ, پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے. امام بخاری کا معمول, صحابہ کا معمول, تابعین کا معمول, تو انسان حیران ہو جاتا ہے. بعض اسلاف میں یہ معمول تھا مغرب سے عشاء تک قرآن ختم کرنا. یہ اچھا, اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, صحیح سند سے ثابت ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے وقت میں برکت دیتے ہیں. جو کرامت کے منکر ہیں ان کو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. میں نے بار بار بتایا نا, جو کرامت کا منکر ہے وہ ان کے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے کبھی کوئی کرامت دیکھی نہیں ہوتی. تو جن کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے یہاں کرامتیں بھی ہوتی ہیں. تابعین سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ تھوڑے وقت میں پورا قرآن ختم کر لینا, برکت ہوتی تھی ان کے وقتوں میں. مغرب سے عشاء قرآن ختم, پھر عشاء کے بعد تراویح شروع کرتے تھے, اس میں قرآن ختم. بعض روایتوں میں آتا ہے تراویح کے بعد صحابہ کرام لاٹھیوں کے سہارے گھر جاتے تھے. اتنے لمبے لمبے قیام ہوتے تھے ان کے, لاٹھیوں کے سہارے گھر جا رہے ہوتے تھے سحری کے لیے. تو بہت زیادہ لوگوں میں خاص طور پہ رمضان میں قیام اللیل, قیام اللیل, قیام رمضان, اس نام پہ. ابھی دیکھو ہمارے اہل حدیثوں نے کیا کیا, رمضان میں بھی 8 اور غیر رمضان میں بھی 8. تو رمضان کیا ہے پھر, یعنی یہ اتنی اچھا. میں نے اس لیے تراویح پر اسی وجہ سے میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں, میں پورا رسالہ میں نے لکھا ہے کہ یہ امت پچھلے اسلاف سے کیسے بدگمان ہوگی, کتنا زیادہ بدگمان ہو جائے گی کہ چاروں اماموں کو, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, کسی کے سامنے وہ تہجد والی 8 رکعتوں والی حدیث نہیں آئی کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے. کسی کو خیال نہیں آیا چلو ہم اس سنت کو زندہ کر لیں. کسی ایک سے بھی نہیں ملتا کہ رمضان میں کوئی 8 رکعت پڑھتا ہو. تو مسئلہ 8 اور 20 رکعتوں کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ نئی نسل جب ان تحقیقوں کو پڑھے گی تو پرانوں سے کیا ہوگی, بدگمان. کہیں گے یار قرآن حدیث تو آج کے اسکالرس کو آتا ہے, پہلے والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے رہے. کہیں بھی نہیں ہے بھائی کسی نے 8 رکعتیں رمضان میں پڑھی ہوں. خوب کثرت سے عبادت کی ہے رمضان میں, 20, 36, 41 یہ ملتا ہے ہمیں. تو آنے والا ہے مارکیٹ میں پورے ریفرنس کے ساتھ. ابھی فوراً میری اس بات پہ ریئیکشن کوئی ریکارڈ نہ کروائے, ایک دم میں بات کرتا ہوں نا, ایک دم کسی کا ایک کلپ آ جاتا ہے, یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ پورے خاندانی طریقے سے انشاءاللہ آ جائے گا مارکیٹ میں. تو کہیں بھی نہیں ہے میرے بھائی کوئی صحابی 8 پڑھ کے نکل لیتے ہوں, یا 8 پڑھ کے سو جاتے ہوں, یا رات کو 8 پڑھ لمبی 8 پڑھ لیتے ہوں.
کہ بھئی چلو 8 ہیں لیکن ہم زیادہ لمبی پڑھ لیں. نا، رکعتوں کو بڑھایا انہوں نے رمضان میں، سجدے بڑھائے، رکوع بڑھائے ہیں اور بہت زیادہ بڑھائے ہیں، جن میں کم سے کم 20 ہیں یعنی رکعتیں، جن میں سجدے کتنے ہو گئے 40 سجدے. 20 سے کم نہیں ملتا، زیادہ ہی ملتا ہے. اختلاف. اچھا، یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے، اختلافی ہے، یقیناً اختلافی ہے، لیکن کیا اختلاف ہے؟ 20 ہیں یا 20 سے زیادہ؟ اس سے لوگوں کو یہ دھوکا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف ہمیشہ سے ہے کہ 8 پڑھنی ہے. یہ اختلاف ہمیشہ سے نہیں ہے. نہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ 20 سے کم پڑھنی ہے، نہ امام شافعی کا یہ قول ہے. تو ان کے اقوال کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے، اس کے لیے بھی انتظار کریں آپ انشاءاللہ. مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا، میرے بیانات اتنے لگا دیے ہیں، ادھر تراویح کے بعد پھر ایک بیان، پھر بیٹھتا ہوں. تو پھر میں اس رمضان میں یوں جسے کہتے ہیں نا یہ سر کھجانے، میرے گھر والے اتنے بیزار آئے ہوئے ہیں کہ یہ بندہ گیا کہاں مارکیٹ سے. جہاں فارغ ہوا 1 منٹ بھی ملا میں آ کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گیا ریسرچ کے لیے. تو یہ رمضان میں نے ایسے گزارا ہے، مارکیٹ سے شارٹ. گھر والوں کو بول دیا بھی رمضان ہے تو ابھی مجھے کام کرنے دو، اپنا جو ہے نا علمی کام ہے اس کو کمپلیٹ کرنے دو. تو 3 طلاق پر میں نے جب تحقیق کی تھی سن 2011 میں، تو اس پہ میں نے رسالہ لکھا، ابھی تک چھپنا نصیب نہیں ہوا اس کو بیچارے کو. تو وہ ڈیپ میں گھس کے میں نے اس میں تحقیق کی ہے، اور اس رسالہ لکھنے سے پہلے، تحقیق کرنے سے پہلے میری رائے یہ تھی کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. اس میں چاروں امام تو 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، لیکن اسلاف میں کچھ ایک آدھ شاید اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. اور یہ میں نے رائے اس لیے تھی، میں نے کہا یار اہل حدیث ہیں ادھر سعودیہ کے سلفی علماء میں بعض، سب نہیں، وہ 3 کو 1 کہتے ہیں تو کچھ تو ہوگا، لیکن قرآن میرے ہاتھ میں ہے. جب میں نے اس میں ڈیپ میں جا کے تحقیق کیا نا، اور تحقیق کا مطلب تحقیق، اتنا میں نے مطالعہ کیا، اتنی کتابیں پڑھی کہ میری کمر کبڑی ہو گئی، مجھے پین کلر کھانی پڑی تھی کمر کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیٹھا رہتا تھا اس کے لیے، ایک الگ سے میز بنوائی اسپیشل، کیونکہ میں نیچے بیٹھ کے کام کرتا تھا اس وقت نا زیادہ. تو اس کے بعد میری رائے قائم ہوئی نیوٹرل ہو کے، یہ نہیں کہ میں حنفی ہوں اس لیے، نا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. کسی سلف میں کسی کا قول نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اتنی گھمایا گیا ہے نا اس میں باتوں کو، اتنا پیچیدہ بنایا گیا ہے، کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں اسلاف میں. یہ مسئلہ بعد میں اختلافی ہوا ہے. ایک امام طحاوی سے بس ایک قول ہمیں ملتا ہے، وہ بھی 3 صدی ہجری کے تھے، کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں 3 ایک ہوتی ہیں. وہ بعض سے مراد شیعہ لوگ ہیں، شیعہ لوگ ہیں. اہل سنت میں کوئی اس طرف گیا ہی نہیں ہے، صدیوں تک نہیں گیا اہل سنت میں. تو شیعہ لوگ اس کے قائل تھے. تبھی اسی تحریر میں آخر میں امام طحاوی نے لکھا کہ صحابہ تابعین کا اس پر، صحابہ کا اجماع نقل کیا اس پر. جب صحابہ کا اجماع ہو گیا پھر تو اس اجماع سے بڑی تو کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی میرے بھائی. تو یہ 3 طلاق کے مسئلے میں پھر میں نے جو شدت اختیار کی ہے نا، یہ شدت نہیں ہے، یہ کانفیڈنس ہے. صحیح ہے نا؟ اس لیے اہل حدیث کو میں ان سے محبت کرتا ہوں، مقصد رمضان میں کسی کو طنز کرنا نہیں ہے، لیکن میں ایک دعوے سے کہہ رہا ہوں اہل حدیث میرے ساتھ بیٹھ کر 3 طلاق کے مسئلے پر بات نہیں کریں گے. وہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ اسٹائل سے کسی عالم کو خطاب کرنا. اہل حدیث کو میں اہل سنت والجماعت میں شامل سمجھتا ہوں، ان کو بھی جنتی سمجھتا ہوں، جہنمی نہیں کہتا. لیکن اس مسئلے میں اہل حدیث سے اتنی بڑی مسٹیک ہوئی ہے، اتنی بڑی مسٹیک ہوئی ہے کہ تبھی اہل حدیث علماء ہر موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن طلاق کے مسئلے پر اہل حدیث نہیں بات کرتے. میں نے ان کو اپنی ویڈیو بیانات بھی بھیجے کہ بھائی اس کا علماء کی طرف سے جواب لے کر آؤ. ان کے علماء کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. میں نے کہا اسی پہ بات کر لو کہ اتفاقی ہے یہ اختلافی ہے، اسی پہ بات کر لو. تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہے بھائی. طلاقیں دے دی نا 3، بیوی کیا ہو گئی؟ حرام. اہل حدیث کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوگی. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، سمجھ رہے ہو؟ یہ کانفیڈنٹلی کہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہتا کہ میں حنفی ہوں. میں عملاً حنفی ہوں، فقہ حنفی کو عملاً فالو کرتا ہوں. لیکن جب دلائل کی دنیا میں آتا ہوں تو پھر حنفی شافی کو سائڈ پہ رکھ کے دلائل دیتا ہوں. میں وہ صرف تائید کے لیے ان کے قول پیش کرتا ہوں، کیونکہ دلیل جب سامنے والے کو دی جاتی ہے تو ان کو بھی دی جاتی ہے جو حنفی نہیں ہے. اس کو تھوڑی فقہ حنفی سے میں دلیل دوں گا. فقہ حنفی سے تو صرف اس کو دوں گا نا جو فقہ حنفی پر عمل کر رہا ہے. جب عام پبلک میں جب بیان جائے گا تو پھر فقہ حنفی کو میں کیا کر دیتا ہوں؟ سائڈ پہ. کیونکہ اہل حدیث مجھے یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ اصل میں یہ حنفی ہے نا، تو گھما پھرا کے اس نے حنفیت کو پروموٹ کرنا ہے. یہ بات غلط ہے بھائی. جب ہم آپ سے بات کریں گے، میرا جب اہل حدیث سے 2009 میں مناظرہ ہونے والا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا اس میں حنفی شافی نہیں آئے گا 3 طلاق کے مسئلے میں، ذہن میں رکھنا. قرآن و سنت سے بات ہوگی. ایسا نہ ہو آپ اٹھا کے فلاں شافی کا فلاں حنفی کا حوالہ دینا شروع کر دو. تو وہ اسی سے پیچھے ہٹ گئے تھے. انہوں نے کہا یہ مناظرہ نہیں کرنا ہم نے. تو اس لیے بات کہیں اور چلی گئی. کیا بات کر رہا تھا میں؟ اتنی اچھی بات چل رہی تھی.
تو صحابہ کرام تابعین رات کو رمضان میں کئی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. کسی ایک سے بھی, حضرت عمر کی جو ایک 8 والی روایت ہے مسترب ہے, اس کا بیان آ جائے گا مارکیٹ میں, اس کے ایک ضعیف ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ کوئی تو عمل کرتا نا اس پہ, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں, نہ صحابہ نہ تابعین نہ چاروں امام, کہیں بھی نہیں ہے. ابن تیمیہ نے آ کے پھر ایک قول نقل کیا, وہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑے عالم تھے لیکن ان کے تو تفردات مشہور ہیں. اچھا خیر, تو اس لیے رمضان میں زیادہ نمازیں پڑھا کرو. یہ اہل حدیثوں نے 8 رکعتوں پہ لوگوں کو ڈال دیا ہے کہ بس 8 ہی سنت ہیں, تو یہ تو رمضان کے ساتھ ناانصافی ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ دیکھو ایک بات کرتا ہوں جلدی سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے رمضان میں ساری نیکیاں بڑھا دیا کرتے تھے, ایسا ہی ہے نا, صدقات بھی بڑھایا کرتے تھے. کیا خیال ہے؟ حدیث میں آتا ہے سخاوت کا دریا بن جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تلاوت بھی بڑھا دیا کرتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رمضان میں آپ رکعتیں نہ بڑھائیں, رکوع اور سجدے نہ بڑھائیں, جبکہ صدقات رمضان کے نام سے الگ الگ ابواب بنی ہیں حدیثوں میں, لیکن قیام رمضان کے نام سے تو الگ ابواب ہیں. تو جیسے صیام ہے رمضان کا, ایسے ہی رمضان کا قیام بھی ہے. تو وہ 8 ہی اگر ہے تو یہ والا یعنی یہ پھر کون سا قیام ہے بھائی جس کی اتنی ساری حدیثوں میں تاکید ہے؟ تو اس لیے انتظار کر لیں بس آپ. میرا فی الحال بتانے کا مقصد جو ابھی میں اس کو لے کر آیا ہوں, یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ عام دنوں میں بھی تہجد کی ترغیب ہے لیکن رمضان میں رکعتیں بڑھانی ہے, تلاوت بھی بڑھانی ہے اور رکعتیں بھی بڑھانی ہے. تو جو 8 پڑھتے ہیں رمضان میں بھی, کہتے ہیں غیر رمضان میں بھی یہی ہے, اس میں بھی یہی ہے, تو پھر رمضان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی انہوں نے. جبکہ اسلاف سے پتہ چلتا ہے اسلاف میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو رمضان میں 8 رکعتوں پر اکتفا کرتے ہوں, ایک بھی ایسے نہیں, خود امام بخاری بھی نہیں ہے. تو تعداد بڑھانی ہے رمضان میں. کتنی ہے پھر وہ دلیل سے جواب آ رہا ہے انشاءاللہ, ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں آپ. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے, ان عذابها کان غراما, یہ عذاب چمٹ جانے والا ہے. اللہ نے اہل ایمان کی ایک علامت بیان کی ہے کہ یہ اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, جب یہ خرچ کرتے ہیں اعتدال سے, نہ یہ کنجوس ہوتے ہیں اور نہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں. کنجوس اس لیے نہیں ہوتے, اللہ پہ توکل ہے, ان کو پتہ ہے کہ خرچ کریں گے تو اللہ اور دے گا, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ خرچ اپنی اوقات سے زیادہ نہیں کرنا, کیونکہ اللہ کو بھیک مانگنے والے پسند نہیں ہے. زیادہ خرچ کر دیا کل لوگوں سے مانگتا پھرے گا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے نبی تو سارا خرچ کر دیا کرتے تھے, امہات المومنین بھی سارا خرچ کر دیا کرتی تھیں, شام کو گھر میں فاقے ہوتے تھے. بھائی ان کا توکل اتنا زیادہ تھا کہ جب فاقے ہوتے تھے تو کسی سے مانگتے نہیں تھے وہ لوگ, اس لیے اللہ پھر ایک ٹائم فاقہ کے بعد اگلے ٹائم انتظام کر دیا کرتا تھا. ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلایا اور ہم پہ فاقے آ گئے تو 2 فالٹ پیدا ہوں گے ہمارے اندر. نمبر 1, ہم کہیں گے اللہ نے تو کہا تھا کہ خرچ کرو تو دوں گا, تو دے کیوں نہیں رہا, فرش تو خالی پڑا ہوا ہے اور راشن شارٹ. اس کا مطلب اللہ نے معاذ اللہ غلط کہا تھا. تو اللہ کی سب باتیں کیا لگیں گی؟ غلط. جنت بھی غلط لگنا شروع ہو جائے گی, جہنم بھی, اور ہر چیز ایمان ہی جائے گا. نمبر 2, بھوک برداشت نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ بیگم مارکیٹ سے بولو شارٹ, عدالت سے خلا, بچے مارکیٹ سے شارٹ, ان کا بھی بیڑا غرق. اس لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے حکم الگ ہے, کامل متوکل لوگوں کے لیے حکم الگ ہے. تو ہم لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اپنی اوقات, اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. اللہ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ, کسی انسانی جان کا قتل نہیں کرتے. ولا یزنون, زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما, جو بھی یہ کام کرے گا بڑے گناہ سے ملے گا. زنا شرک, اللہ نے زنا کو شرک کے ساتھ بیان کیا. اچھا قرآن میں
قتل نفس اور زنا ساتھ ساتھ بیان ہوتے ہیں. قتل سورہ انعام میں یا سورہ اعراف میں, وہاں اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل مت کرو, بے حیائی کے قریب مت جاؤ, انسانی جان کو قتل مت کرو. دو قتل کے بیچ میں بے حیائی یعنی زنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو, پھر آگے فرمایا زنا مت کرو, آگے فرمایا انسانی جان کو قتل مت کرو. تو یہ کیا ان میں مناسبت ہے کہ قتل کے ساتھ ساتھ زنا کا تذکرہ ہوتا ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اپنی اولاد کو قتل مت کرو, زنا مت کرو, اولاد کو قتل مت کرو, زنا مت کرو. اصل میں زنا بھی نسل کا قتل ہے, کیونکہ بغیر باپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں. وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے مردہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زنا سے ولد الزنا بچے پیدا ہوتے ہیں, بچوں کا نسب ختم, ان کو باپ کی شفقت نہیں ملتی. تو یہ بھی اور فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو یہ بھی انسانیت کا قتل ہے روحانی طور پر, کہ ایسے انسانوں کو پیدا ہونے کا کیا فائدہ جن کا خاندان ہی نہیں ہے. تو اللہ ایسے انسان جو بغیر خاندان کے پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ نکاح سے رشتے بنتے ہیں نا, زنا سے رشتے نہیں بنتے. زنا میں جو باپ ہوتا ہے نا, اسلام اس کو باپ نہیں مانتا. میں نے اس پہ بیان کیا تھا, سارے لبرل لوگ میرے خلاف ہو گئے کہ یہ جاہل کو دیکھو, اس کو تو پتہ ہی نہیں, جو باپ ہے اس کو یہ شریعت باپ نہیں مان رہی. میں نے کہا بھائی وہ نہیں مانتی, نہ اس پہ خرچہ ڈالتی ہے. زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو زانی شریعت کی روشنی میں اس کا باپ, بولو نا جملہ مکمل کرو, نہیں ہوتا. جب باپ نہیں ہوتا, اسلام نہیں مانتا اس کو باپ. جب باپ نہیں ہوتا تو باپ والی ذمہ داریاں بھی اس پہ نہیں ڈالتا اسلام. اس پہ بہت سے ہمارے لبرل لوگ نا اکھڑ گئے تھے. ابھی اس کلپ پہ جا کے دیکھیں, اتنے نیگیٹو کمنٹس کہ اس میں بچے کا کیا قصور ہے, تو اس کا خرچہ کس پہ ڈالا جائے. بچے کا قصور نہیں ہے, اس کا خرچہ اس کی ماں پہ ڈالا جائے گا. ماں سے اس کا رشتہ ہے, اور اگر ماں افورڈ نہیں کر سکتی تو ماں کے رشتہ داروں پہ ڈالا جائے گا. وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے, اسٹیٹ اور ریاست پہ ڈالا جائے گا, باپ پہ نہیں ڈالا جائے گا. کیوں؟ شریعت اس کو باپ مانتی نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے, یار شریعت تو اس کو بڑا فیور دے رہی ہے, اس پہ خرچہ ہی نہیں ڈال رہی ہے. دیکھو یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے. شریعت بچے کا خرچہ باپ پہ ڈالنا, اس کو باپ کی تعظیم سمجھتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو باپ کی کیا سمجھتی ہے؟ تعظیم, کہ اس پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. کیونکہ اولاد کا خرچہ باپ پہ ہونا, یہ باپ کے لیے فخر ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ, عورت نے جس کے لیے بچہ جنا ہے اس مرد پر اس اولاد کے سارے خرچے لازم ہیں, عورت کے بھی اور اس کی اولاد کے بھی. تو اسلام کہہ رہے اس عورت نے بچہ جنا تمہارے لیے, تم سپیریئر ہو, تم اس کے ولی ہو, لہذا تم پہ ذمہ داری. یہ پینلٹی نہیں ہے, بلکہ کیونکہ یہ نعمت تمہاری گود میں آ رہی ہے, اور ساری زندگی اس کا فائدہ ماں اور باپ دونوں مل کے اٹھائیں گے, تو اس لیے تمہاری ریسپانسبلٹی ہے. تبھی تو دیکھو عید الفطر میں باپ کے پاس جتنے زیادہ بچے ہوں اتنے ہی اس کے اوپر صدقہ آتا ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کے 10 بچے ہیں, اس کا صدقہ فطر زیادہ ہے. ایک آدمی کے 2 بچے ہیں, اس کا صدقہ فطر کم ہے. فار ایگزامپل صدقہ فطر 200 روپے بنتا ہے ایک بچے کا. جس کے 2 بچے ہیں اس پہ 400 آئیں گے, جس کے 10 بچے ہیں اس پہ 2000 آئیں گے. ہو سکتا ہے اسلام نے کہا کہ تم نے اتنے بچے پیدا کیے ہیں, تمہاری ذمہ داری ہے, لہذا تم ان کا جرمانہ نکالو, پینلٹی دو, کہ اتنے زیادہ تم نے بچے پیدا کیے کیوں, پینلٹی دو. اس پینلٹی کی وجہ سے اگر 2 بچے ہیں تو 400 روپے ٹیکس, 10 بچے ہیں تو ان کا ٹیکس کتنا ہے 2000. ہم یہ تعویل کر لیتے, لیکن یہ تعویل بنتی اس لیے نہیں کہ صدقہ فطر عید کے دن واجب ہوتا ہے, اور عید کے دن پینلٹیاں نہیں لگتی. عید کے دن شکرانے ہوتے ہیں, کفارے نہیں. آ رہی سمجھ میں؟ رہنے دو بھائی, میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے سمجھا دیا. عید کے دن کفارے نہیں ہوتے, عید کے دن شکرانے ہوتے ہیں, خوشی کا دن ہے. تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس 10 بچے ہیں تو تم زیادہ خوش ہو, لہذا تم خوشی میں 2000 روپے دو گے. دیکھو اور آسان مثال, آپ کی جمشید سے دوستی ہے, جمشید نے کیا کیا, آپ کو رکھ کے ایک چماٹ مار دیا کتنے غصے میں, اور آپ کا دانت توڑ دیا. کیس چلا,
کورٹ نے کہا ہم بتاؤ کیا سزا دو, آپ نے کہا جمشید مجھے 10,000 روپے دے گا تو میں چھوڑ دوں گا. دانت ٹوٹا نہیں تھا, ہل گیا تھا. 10,000 میں پھر ورنہ تو آپ کی کے لیے بے عزتی کی بات ہے. 10,000 میں اپنے دانت کے پیسے 10,000 روپے لے رہے تھے. خیر 10,000 روپے آپ نے لے لیے اس سے, یہ کیا ہے؟ کفارہ. کیا خیال ہے؟ پینلٹی. لیکن آپ کا دوست جمشید, وہی جمشید امتحان میں پاس ہو گیا, بہت اچھے نمبر آئے, آپ اس سے کیا کہتے ہو؟ 10,000 روپے. کیا کہتے ہو آپ اس کو؟ 10,000 کا کھانا کھلا بھائی تو مجھے, یہی کہتے ہو نا. وہی 10,000 پہلے دشمنی میں تھے, یہی 10,000 اب کیا ہے؟ شکرانے کی, کیونکہ خوشی کے بدلے میں. تو عید کے دن خوشی کا دن ہے. اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عید کے دن ہم پہ کفارے اور پینلٹیاں لگائیں. ہم کہیں اللہ پورا مہینہ روزہ رکھ کے ہم آدھے ہو گئے, اتنی لمبی لمبی تراویحاں پڑھ کے آدھے ہو گئے, اور تو اوپر سے ہم پہ کیا ڈال رہا ہے؟ پینلٹیاں ڈال رہا ہے. اس لیے جتنے بچے زیادہ ہوں فطرانہ اتنا زیادہ ہوتا ہے باپ پہ. اس کائنات میں سب سے زیادہ فطرانہ فقیر کا ہے. تھوڑا سا کم کر لیں اس کو, کائنات زیادہ ہو گئی لیکن کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے میں گنتا ہوں بیٹھ کے فطرانہ ٹوٹل بن کتنا رہا ہے. خیر خوشی ہوتی ہے مجھے, بھائی اللہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے تمہارے بچے زیادہ ہیں تو تو زیادہ پیسے دے گا خوشی میں. تو باپ پر جو اولاد کی ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہے, یہ ذمہ داری پینلٹی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ شکرانہ ہے, کہ تمہاری ہے نا, تو تم اس کا خرچہ اٹھاؤ گے, یہ نعمت ہے تمہارے لیے. اور باپ اٹھاتا بھی ہے, جو غیرت مند باپ ہیں. تبھی اگر آپ کے بچوں کی کوئی سسرال فیس دینا شروع کر دے, آپ کہتے ہو کیا میں مر گیا ہوں کیا؟ میں باپ ہوں بھائی, میں روکھی سوکھی کھلا لوں گا. سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ایسا آدمی ہو جاتا ہے سسرال کے سامنے نا, میں سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والا نہیں ہوں. حالانکہ سارا جہیز کہاں سے آیا اس کے پاس؟ سارا وہیں سے آیا. تو مہر تو 20-25 ہزار تھا, اور جو جہیز آیا ہے وہ لاکھوں کا آیا ہے. خیر تو اب کیا ہے, اسلام نے جو ولد الزنا کا باپ ہے نا, اس کو باپ نہیں مانا, تبھی اس پہ خرچہ نہیں ڈالا. تو یہ پروٹوکول دینے کے لیے نہیں, اس سے پروٹوکول لینے کے لیے. اب چونکہ غیر مسلم ممالک میں یہ چیزیں غیرت اور یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی, وہ سمجھتے پیسے ہم سے لے رہے ہیں تو پینلٹی ہے یہ. اس لیے ان کو یہ سمجھانا, یہ لبرل لوگوں کو یہ سمجھانا یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے گالیاں دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اپنی حیثیت بتا رہے ہیں کہ ہم اچھے خاندان کے نہیں ہیں, ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں ہیں. تو اس لیے اسلام نے اس پہ ڈالا ہی نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو پھر آزاد چھوڑ دیا اسلام نے. نہیں, آزاد نہیں چھوڑا, اس کو تو ایسے چترول لگائے ہیں کہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے, اور اگر شادی شدہ ہے تو اسلام نے حکم دیا اس بے غیرت کو, اس کمبخت کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. تو پروٹوکول کہاں دیا اسلام نے اس کو میرے بھائی؟ پروٹوکول تھوڑی دیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی جو ولد الزنا بچے پیدا ہوتے ہیں, یورپ میں, امریکہ میں, ان ملکوں میں یہ بہت رواج چل پڑا ہے کہ ایک گرل فرینڈ سے بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے, بیوی سے بھی پیدا ہو رہا ہے. خواتین کی, میں جب کال سنا کرتا تھا خواتین کی کالیں آتی تھی, مفتی صاحب ہمارے میاں نے کی گرل فرینڈ سے کوئی بچہ ہے, وہ بھی میرے پہ گود میں لا کے ڈال دیا ہے کہ میں پالوں اس کو. وہ کہہ رہے ہیں میرا بچہ ہے. میں نے کہا یہ آپ کے ہسبینڈ کا بچہ نہیں ہے, نہ آپ کا اس سے کوئی رشتہ ہے. اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کرو, اور آپ کے ہسبینڈ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. کہہ رہی وہ تو اپنا باپ مانتا ہے. میں نے کہا وہ اسلام چھوڑ دے, پھر جو مرضی مانتا رہے. اگر وہ مسلم ہے, اسلام کہتا ہے کہ اس بچے کا اس باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ وراثت ملے گی اور نہ باپ پر اس کا نان نفقہ لازم ہوگا. اس کو ریاست پالے یا اس کو اس کی, ہاں ان کا قانون کیا کہتا ہے وہ اپنے قانون پہ عمل کریں. آپ کو یہ آپ نہ کریں, یہ آپ کی کوئی اس سے صلہ رحمی رشتہ داری نہیں ہے کہ میرے ہسبینڈ کا بچہ ہے تو ایکچولی میں کوئی ثواب نہیں ہے اس میں. ایز اے انسان کسی کو پالا جا سکتا ہے, وہ تو کوئی بھی کسی کو پال سکتا ہے, لیکن یہاں پالنے میں مصیبت یہ ہے کہ پھر لوگ آپ کے ہسبینڈ کا بچہ سمجھیں گے اس کو, اس لیے اس کو واپس کریں. تو یہ میرا بیان, جو بھی یورپ امریکہ میں خواتین ہیں وہ اس پر عمل کریں کہ بھائی آپ کے ہسبینڈ کا بچہ ہے. میں نہیں کہہ رہا اس سے نفرت کریں, نفرت تو وہ اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو شریعت اس کو تھوڑی ٹینشن دے رہی ہے, اس بچے کو ٹینشن دے رہی ہوتی تو شریعت کہتی کسی پہ بھی خرچہ نہیں ہے. نہ ماں پہ ہے نا, اور ماں نہیں کر سکتی, غریب ہے تو ریاست کرے. باپ پہ نہیں ہے, کیونکہ باپ کو یہ پروٹوکول دینا ہی نہیں ہے شریعت نے. شریعت نے کہا نا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, حرام پانی ہے, جو حرام پانی سے جو پیدا ہوا ہے اس سے رشتہ نہیں ہے. تو اس لیے نہ اس کا کوئی رشتہ ہے سسرالی, کوئی بھی رشتہ نہیں ہے اس کا. ورنہ فرق کیا ہو گیا حلال میں حرام میں بھائی؟ اگر اس سے بھی رشتے وجود میں آتے زنا سے بھی, تو پھر اسلام نے زنا پہ اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی ہیں؟
انگریزوں کے یہاں تو کوئی فرق نہیں ہے، گرل فرینڈ کا بچہ پیدا ہو گیا یا بیوی سے بچہ پیدا ہو گیا، بچہ ہو گیا تو بس ڈی این اے سے جو پکڑا گیا اس کے کھاتے میں ڈال دیا. تو ان کے یہاں ہے تو ان کو اپنے قانون پہ عمل کرنے دو. ہمارے لیے ایک اسلام نے قانون بنایا، ہم اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اسلام چونکہ زنا کو یہ مانتا ہے کہ یہ انسانیت کا قتل ہے، کیونکہ اس سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ باپ کی شفقت سے، باپ کی محبت سے، باپ کی ذمہ داری سے محروم. اور جب باپ نہیں ہے تو چچا بھی نہیں ہے، چچا نہیں ہے تو پھپھی بھی نہیں ہے، یہ آدھا خاندان تو صرف اس کا ننیال سے رشتہ چلے گا، آدھا خاندان تو گیا. تو یہ بھی کیا ہے؟ قتل ہے انسانیت کا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو خواتین طلاق لے لیتی ہیں اور اپنے بچوں کو ان کے باپ سے محروم کر دیتی ہیں تو یہ تھوڑی محرومی نہیں ہے. شوہر سے طلاق لینے کے بعد نا بچے دونوں کے ہیں، دونوں سے ملتے جلتے رہیں، باپ ان کا خرچہ اٹھائے گا، ماں کی گود میں پلیں گے، باپ ملتا رہے گا، بچوں کو یہ احساس ہو کہ یہ ہمارا باپ ہے، کیونکہ باپ کا آلٹرنیٹ ہے نہیں. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، ڈیورس کے بعد بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، مائیں بچوں کو بھائی باپ سے محروم کرنے میں ان کا بہت بڑا نقصان ہے. کیونکہ اسلام میں یتیم کے فضائل ہیں. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ نہ ہو. تو باپ کی شفقت اور محبت سے محروم کر دینا یہ تھوڑا نقصان نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے قتل نفس ہے. آگے ہم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا ہاں جن سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. والذین لا یشہدون الزور، یہ بیکار لغو باتوں میں نہیں جاتے. لغویات پر کل میں نے بات کی تھی نا، زور جس میں گانے بجانے، فلمیں، فضول کے ڈرامے، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کوئی ایسی بیہودہ چیز دیکھتے ہیں عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، اس پہ سے سنتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تابعین اور مفسرین سے جو اس کی تفسیر منقول ہے، یعنی ہماری ماتحت جو اولاد ہے اور بیویاں ہیں، اے اللہ ان کو نیک بنا دے، کیونکہ نیک آدمی کو اپنے ماتحتوں کو نیک دیکھ کے آنکھیں اس کی ٹھنڈی ہوتی ہیں. آپ جب گھر میں جاؤ، بچیاں اسکارف باندھ کے تلاوت کر رہی ہوں، آپ کی بیگم بھی بیٹھی ہوئی ہے فضائل اعمال یا ریاض الصالحین پڑھ رہی ہے بھائی، اور نماز میں لگی ہوئی ہے، اور بچے بھی اپنا تلاوت کر رہے ہیں، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا. اب آپ گھر میں جاؤ گے، بیگم کس پہ لگی ہوئی ہے؟ ٹک ٹاک پہ. خواتین کا تو سارا دن فیشن والے ویڈیو دیکھنے کے علاوہ ایسا لگتا ہے کوئی کام بچا ہی نہیں، کوئی بچا ہی نہیں ہے کام. اور آدمی بھی اسی میں لگا ہوتا ہے، وہ بھی ٹک ٹاک اور فیس بک پہ لگا ہوتا ہے. تلاوت ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم گزرا کرتے تھے تو گھروں سے فجر کے بعد تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، سب کا معمول تھا، سب ختم، بیڑا ہی غرق. نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، عبادت کیا کرو. تو ایک ایسا کمرہ گھر میں بنانا چاہیے جو صرف نماز روزے کا ہو. تو بچوں کو، بچیوں کو نماز روزے کی ترغیب دیا کرو، اچھے لگتے ہیں جب گھر میں اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اللہ نے آگے ان کی نعمتوں کا ذکر کیا، جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی. آج ہم نے سورہ شعراء بھی پڑھی ہے، وقت آج میرے پاس تھوڑا ہے، کم ہے، کہیں اور بھی جانا ہے. میں نے جلدی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، بڑا مزہ آتا ہے اس واقعے میں، دلچسپ واقعہ ہے، اور ہر سال میں سناتا ہوں، اور جب بھی سناتا ہوں مجھے اتنا مزہ آتا ہے. یہ واقعہ پرانا ہوتا نہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی تھی، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. داؤد علیہ السلام کی تاریخ پتہ ہے نا آپ کو؟ بنی اسرائیل میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو قوم آگے جو تھی بڑی طاقتور تھی، جالوت ان کا بادشاہ تھا. بادشاہ کون تھا؟ جالوت. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کا واقعہ ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا ہم نہیں لڑ سکتے، بہت طاقتور ہے. تو نبی نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا. پہلے تم خود بولتے تھے جہاد فرض کیوں نہیں ہوتا، جہاد فرض کیوں نہیں ہوتا،
یہ جتنے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، نظام میں تبدیلی لاؤ، ہم یوں کر دیں گے، جب لانے کے لیے کوئی تحریک چلی تو سب سے پیچھے یہی ہوں گے. تو اور مسلح تحریک تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو بغاوت میں آتی ہے. خیر، تو داؤد علیہ السلام ہاں پھر نبی نے ان کو کہا کہ یہ تمہارے کمانڈر ہیں جالوت. تمہارے کمانڈر کون ہیں؟ جالوت ہیں. اللہ نے ان کو بنایا ہے. تو بنی اسرائیل کو پہ اعتراض کہ یہ تو پیسے والے آدمی نہیں ہیں، ان کو ہمارا لیڈر کیوں بنا دیا؟ تو پیغمبر نے بتایا کہ بھائی دیکھو، ان کی صحت بھی اچھی ہے اور ان کے پاس تجربہ بھی زیادہ ہے لڑائی کا. دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جنگ میں کمانڈر کے لیے، صحت اچھی ہونی چاہیے اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے. تو اس لیے بسطۃ فی العلم والجسم، جسم میں بھی اللہ نے مضبوطی دی ہے. اور علم سے یہاں مراد کیا ہے؟ جنگوں کا علم، کہ کیسے اٹیک کرنا ہے، کہاں سے لڑنا ہے، یہ ساری معلومات ان کے پاس زیادہ ہیں. پیسے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بزنس تھوڑی کرانا ہے ان سے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جس سے جو کام لینا ہے نا، اس کے اندر وہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے. بار بار باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، کیا کروں بتانی پڑتی ہیں. آج رشتوں کے لیے لڑکی تلاش کی جا رہی ہے، ڈاکٹر ہونی چاہیے، سائنٹسٹ ہونی چاہیے. ابے تجھے کیا کام لینا ہے اس سے؟ دماغ خراب نہیں؟ پاگل ہو گئے ہو تم یار. تم نے اس سے اولاد پیدا کرنی ہے، تم نے اس سے گھرداری کرنی ہے، تو خاندانی لڑکی دیکھو. بہت دیکھنا خوبصورت بھی دیکھ لو، دل مائل ہوگا اس کی طرف، ایک سوئی ایک جگہ آ کے اٹک جاتی ہے بس. ایسے لوگ آتے ہیں میرے پاس. پہلے، اب تو میں رشتے پہلے بھی نہیں کراتا تھا، لیکن کچھ قریبی جاننے والے نا بہت ڈاکٹر چاہیے. میں نے کہا بھائی تو علاج کرانا ہے، میرے پاس بہت سارے ڈاکٹر ہیں، سستا اچھا علاج کرتے ہیں، میں ان کا نمبر دے دوں گا. میرا دماغ مت کھاؤ یار ایسے. اصل میں جو اس طرح کے نفسیاتی سائیکو ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھ کے آدمی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سائیکو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، بیٹھا ہمیشہ ذہین لوگوں کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو ہمیشہ. کسی کے بارے میں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے نا، ایک کھسکا ہوا ہے، تو اس سے کنی کترا کے نکل جاؤ. کیونکہ کھسکاؤں کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کھسکا ہوا ہو جاتا ہے. تو بس اٹک جاتی ہے دھوم ایک جگہ آ کے. تو اس لیے تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ بھائی آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. مسجد کا امام میں چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں. عالم ہو، اچھی بات ہے، بیان کر لیتا ہو، تلاوت اچھی کرتا ہو، کافی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بڑے کبیرہ گناہ میں، علانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو. چھوٹی موٹی خطائیں تو ایسا کوئی ریڈی میڈ بنوانا پڑے گا کہیں سے، پھر آرڈر پہ بنوانا پڑے گا. چھوٹے موٹے سب چلتے ہیں، لیکن آپ مسجد کے امام کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں یار، اتنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس بیچارے کا. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہے میرے بھائی. بس میں دو منٹ میں یہ ختم کرتا ہوں. یہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو تھوڑا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں نا داؤد علیہ السلام کا. طالوت کو پیغمبر نے کمانڈر بنا دیا اور کہا میں نے یہ اللہ کے حکم سے بنایا ہے. بنی اسرائیل کو اس پہ اعتراض، خیر بنا دیا. اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو وہی آئی پیغمبر پہ کہ بھائی ان کو بتا دیں کہ اس نہر سے کسی نے پانی نہیں پینا ہے. جس نے پانی پی لیا تو وہ اللہ کا نافرمان ہوگا. تو بہت سے لوگوں نے پانی پی لیا تو ان میں اور بھی لڑنے کی طاقت ختم، گناہ سے حوصلے ختم ہوتے ہیں. اب بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، مقابلہ بہت بڑے لشکر سے ہے. تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم. جو زیادہ تر لوگ تھے وہ کہنے لگے آج ہم میں طاقت نہیں ہے بھائی، لڑنے کی ممکن نہیں ہے. تو تھوڑے لوگ تھے، ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. انہوں نے کہا نہیں بھائی اللہ کا حکم ہے، ہمیں لڑنا پڑے گا. وہ تھوڑے لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی. ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جن کو ابھی نبوت ملی نہیں تھی. بنی اسرائیل کے ایک فرد کی طرح وہ لڑ رہے تھے. دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. تھوڑا صبر نہیں چاہیے، صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر ڈال. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان پر ہماری مدد کر. تھوڑے سے لوگوں نے لڑائی لڑی ہے اور اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی، جالوت کے لشکر کو. اور اللہ فرماتے ہیں وقتل داؤد جالوت. بنی اسرائیل میں جو داؤد علیہ السلام تھے، ایک تو اتنے بڑے لشکر سے لڑنا کتنا مشکل، اور انہوں نے ٹارگٹ کیا ان کے کمانڈر کو جالوت، اس کو جا کے قتل کیا. کتنی بڑی عبادت دیکھو، یہ والی بھی کام عبادت ہے دیکھو اسلام میں. تو جا کے آج نیک آدمی کی حال تو دیکھو بیچارے کا کیا ہوتا ہے. تو جالوت کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو نبوت بھی عطا کر دی اور حکمت بھی. پھر جب آپ کمانڈر بنے، آپ کو اللہ نے نبی بھی بنایا، وہی آنا شروع ہوئی آپ پر. تو پھر داؤد علیہ السلام جب کمانڈر بنے، تو کمانڈر جب پاورفل ہوتا ہے
تو آپ کو پتہ ہے پھر تو فوج کو ایک حوصلہ ملتا ہے. تو پھر بنی اسرائیل نے جہاد شروع کیا اور اتنی قوم عمالقہ سے لڑ کے فتح حاصل کی. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی خلافت دنیا میں قائم ہو گئی. اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے, وہ پھر داؤد علیہ السلام کے دور میں جا کے وہ وعدہ پورا ہوا کہ بہت بڑی علم میں بھی اللہ نے فضیلت دی اور روحانی فضیلت بھی, دنیا کے امام بنے. پھر داؤد علیہ السلام کی اولاد میں داؤد علیہ السلام نے سینکڑوں شادیاں کی ہیں. پہلے زمانے میں صرف 4 شادیوں کی اجازت نہیں تھی, 4 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی. تو خود ان کی تورات انجیل میں آسمانی کتابوں ملتا ہے سینکڑوں شادیاں تھیں, باندیاں بھی بہت تھیں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے, بہت سارے بیٹے تھے, ان میں ایک سلیمان جن کو اللہ نے نبوت اور حکومت کے لیے سلیکٹ کیا. تو اچھا ان کے معجزے بھی بہت زیادہ تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. وقال الحمد للہ الذی, وہ لوگوں سے کہتے تھے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, جس نے اپنے ایمان والوں میں بہت سے ایمان والوں میں ہمیں فضیلت دی ہے. اور وورث سلیمان داود قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے لوگوں اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں. پرندوں کے جو آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, وہ سب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی سمجھ میں آتی تھی. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, حکومت چلانے کے لیے جو کچھ چاہیے سارے اسباب اور وسائل اللہ نے ہمیں دے دیے. ان ھذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, دیکھو یہ اللہ کا تھوڑا نہیں بلکہ بہت بڑا فضل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کوئی نعمت دے تو اس کو لوگوں میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ اللہ کی طرف. تو ہاں شو مارنے کی نیت نہ ہو, اس میں تکبر کی نیت نہ ہو, یا نظر لگنے کا خطرہ ہو, پھر بھی نہیں بتانا چاہیے لوگوں کو. تو یہ 3 خطروں سے اگر خالی ہو تو پھر نعمت کا اظہار کرنا اللہ کو پسند ہے. پھر وَحُشِرَ سُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ, داؤد علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے. تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت اللہ نے اور بھی زیادہ بڑھا دی, اور جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا, پرندے بھی آپ کے فرما بردار. تو جہاں کوئی لشکر لے کے جاتے تو جنات بھی اور پرندے بھی, یہ سارے اس لشکر میں شامل ہوتے تھے. فَهُمْ يُوزَعُونَ, اچانک کہیں آ کے رکے. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ, چیونٹیوں کی ایک وادی کے قریب سے یہ لشکر گزر رہا تھا. قالت نملۃ, ایک چیونٹی نے کہا, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونتا ہوا چلا جائے گا. وہم لا یشعرون, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آج سائنس سے یہ بات ثابت ہے کہ کچھ بڑی کوئی آفت آ رہی ہوتی ہے نا تو جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو جا رہے ہوتے ہیں تو چیونٹیوں کو کیا, چیونٹیاں تمہیں تو کوئی اعلان نہیں ہوتا. بھائی میں اور آپ ایک آدمی جا رہا ہوتا ہے نا. سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر آ رہا تھا پورا طوفانی لشکر تھا. تو اس طرح کا جب بھی زمین میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے, کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو جانوروں کا ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے, جانوروں کو پتہ بھی پہلے چل جاتا ہے, اور وہ ایک سسٹم ہے ان کا. یہ تو آج ثابت بھی ہو چکا ہے. زلزلہ جب آتا ہے نا, جانوروں کی آنے سے پہلے انسان کو نہیں پتا ہوتا, جانوروں کی حرکتیں اب نارمل ہو جاتی ہیں. سمندری طوفان جب آتے ہیں جانوروں کی حرکتیں اب نارمل ہو جاتی ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا, چیونٹی نے جو ہے اعلان کیا کہ بھئی نکلو یہاں سے. وہم لا یشعرون, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو باقی واقعہ انشاءاللہ کل. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے, پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے, کہ ایک کسی نے سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے پوچھا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور تو نے میرے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا کہ میں تجھے رونتا ہوا چلا جاؤں گا. بھئی اللہ کے پیغمبر تو کسی کو نہ قتل نہیں کرتے, چاہے وہ چیونٹی ہی کیوں نہ ہو. تو چیونٹی نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں آخر میں نے کہا تھا وہم لا یشعرون, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جان کر مارنا تھا, تو آپ بے خیالی میں ہمیں رونتے ہوئے چلے جاتے. کل انشاءاللہ یہ واقعہ ہم مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.